پورے پورے وہیں کہا جاتا جہاں ادھورے ادھورے ہوتے ہیں، بات وہیں کہی جاتی ہے نا جہاں ادھورے ادھورے ہوتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی بری باتوں سے، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ نماز پڑھ کے نکلے اس کی برائی شروع کر دی، اس کی چگلی شروع کر دی، یہاں تک کہ امام صاحب کی بھی شروع کر دی، یہی ہو رہا ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی بری باتوں سے۔ تو یا تو طہارت کے اندر کمی ہے، یا نماز کے اندر کمی ہے، یا پھر ابھی اسلام میں پورے داخل نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ، اور پورے پورے یہ وہی کہا جائے گا جہاں ادھورے ادھورے ہوتے ہیں۔ ایگزامپل ہی میں اپنا ایک قدم سیڑھی پہ رکھ دوں اور ایک قدم میرا نیچے ہے، میں آپ سے کہوں کہ بتاؤ میں ممبر پہ ہوں یا نیچے ہوں، کوئی جواب نہیں دے گا، کہیں گے مولانا بیچ میں ہو، یا تو دونوں قدم اوپر رکھو یا دونوں نیچے رکھو۔ میں یہاں ایک مثال بھی دے سکتا ہوں، لوگ کہتے ہیں صاحب اسلام کے اندر بہت مشکل ہے، بڑی کٹھنائیاں ہیں، ابھی داخل نہیں ہو رہے ہیں پورے، باہر سے کہہ رہے ہیں بہت مشکل ہے، بہت کٹھنائیاں ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال میں یہاں دے سکتا ہوں آپ کو، میں آپ کا امام ہوں، اور اب تو پرانا ہو گیا پہچان لو اب تو، سبحان اللہ، میں آپ کا امام ہوں۔ ایگزامپل ہی کوئی میرے گاؤں مڈلائی جائے اور وہاں جانے کے بعد میرے دروازے تک جائے اور واپس آ جائے، اور یہاں آ کر کے کہے کہ امام صاحب ہم تمہارے گھر گئے تھے لیکن کوئی چائے پانی کی بات ہی نہیں کی، کسی نے دعا سلام ہی نہیں کی، مجھے بھی حیرت ہوگی، باہر تو غلط بات ہے گھر والوں کی۔ تو میں کہوں گا دروازہ بجایا، اندر گئے، اب دروازہ بجایا نہیں باہر سے ہی آ گئے، تو بھئی یہ تو تمہاری کمی ہے۔ تو اب اسلام کے اندر جا تو نہیں رہے ہیں اور بل دور سے کہہ رہے ہیں بڑی کٹھنائیاں ہیں، بڑی مشکلیں ہیں۔ اسلام تمہارے اندر دشواری نہیں چاہتا بلکہ آسانی چاہتا، سبحان اللہ۔ میں کہوں گا بھئی دروازہ بجاتے اندر سے کوئی نہ آتا، چائے پانی کی بات نہ ہوتی، تب کہتے مجھ سے تو پہلے اسلام کے اندر آؤ تو صحیح، دیکھو اسلام دشواری نہیں تم پہ آسانی چاہتا، سبحان اللہ۔ اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ، اور جب تم پورے داخل ہو جاؤ گے تو انشاءاللہ جب نماز پڑھو گے تو لطف بھی الگ آئے گا۔ آج ہو رہا ہے نا یہ ہر کہیں کا معاملہ، جیسے ہی نماز پڑھ کے نکلیں گے تو اس کی چگلی، اس کی برائی، اس کی چگلی، یہاں امام کو بھی نہیں چھوڑتے لوگ، امام کو کہاں سے چھوڑا؟ امام حسین کی نہیں چھوڑا تو اپنی طہارت مضبوط کریں۔ اور میں گزارش کروں گا اپنے بزرگوں سے، اپنے سبھی مقتدیوں سے کہ ہو سکے تو ہمارے پاس آئیں، اپنی نمازیں درست کریں۔ 60 سال ہو گئے لوگوں کو نمازیں پڑھتے ہوئے، اب یہ تحیات دعائے قنوت جو ٹھیک سے نہیں پڑھ پا رہے ہیں، آپ ہمارے پاس آئیے نا، ہم سینے سے لگائیں گے، لیکن برائیاں کرنے سے فرصت ملے تب نا۔ اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ، اور پورے داخل ہو جاؤ گے تو پھر رکھنی پڑے گی، سبحان اللہ۔ کچھ لوگ بڑا ہلکا سمجھتے ہیں، ارے سنتی تو ہے، اس طرح سے کہنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، اتنا ہلکا مت جانو اس کو۔ ایک تو ہو کہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ایک وہ ہے کہ نماز کو ہلکا جان رہا ہے، بہت بڑا گناہ ہے نماز کو ہلکا جاننا، نماز کو ہلکا جاننا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ایک مسئلہ اور کلیئر کر دوں، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، یعنی کہ اذان جمعہ ہو جائے، جمعے کا وقت ہو جائے تو پھر دوڑو رب کے ذکر کی طرف، سبحان اللہ۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ جب 12:30 ہو جائیں گے، اذان ہو جائے گی، تو جب نماز صاحب جو نہانے کے لیے جا رہے ہیں، اب جب پتہ چلا خطبے کی اذان ہو رہی ہے تو وہ تیار ہو کر کے آ رہے ہیں گردنیں پھلانگتے ہوئے، اب بعد میں آ رہے ہیں، انہیں آگے جگہ چاہیے، اور اس کے متعلق حدیث پاک ہے، نبی فرماتے ہیں کہ جو اس طرح سے گردنوں کو پھلانگتے ہوئے جمعے کے ٹائم پہ آئے، خطبے کے ٹائم پہ، تو اسی طرح سے اچھلتے اچھلتے دوزخ میں جائے گا۔ یعنی کہ جمعے کے دن ٹائم شروع ہونے کے بعد لمسم 12:15 پہ ٹائم شروع ہو رہا ہے، جمعے کے دن ٹائم شروع ہونے کے بعد کام کرنا حرام ہے، خرید و فروخت کرنا حرام ہے۔ تو آج سے عہد کر کر کے جائیں کہ جمعے کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے یعنی کہ 12 بجے تک ہم لوگ جو تیار ہو کر کے انشاءاللہ مسجد میں آئیں گے، کہیں انشاءاللہ ہم لوگ جمعے کے دن مسجد میں آئیں گے۔ جب آپ مسجد میں آئیں گے تو انشاءاللہ بیان بھی بھرپور ملے گا۔ اب یہاں انتظار کرنا پڑتا ہے کہ صاحب ابھی نماز ہی نہیں آئے، کچھ لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں، اور سنتوں کا ٹائم تو بعد میں دے ہی دیا جاتا جی۔ ارے ہاں ماشاءاللہ اب تو ہم پرانے ہو گئے ہیں، نئے تھوڑے ہی ہیں۔ ملاقات صرف جمعے میں نہ کرو بلکہ یہاں مصلی پر 5 ٹائم میں روزانہ ملاقاتیں کرو، آ کر کے 5 ٹائم میں ملاقات کرو، اور 2 ٹائم میں تو ماشاءاللہ مصافحہ ہوتا ہی ہے، سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ،
اور اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرو. اللہ کی راہ میں ہاں پچھلے جمعے کو ایک ٹاپک میں نے چھیڑا تھا, میں چاہوں تو ایک ٹاپک پہ ہی کئی جمعے نکل جائیں گے. بڑی پیاری نبی کی سنت ہے, النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نبی فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے. کچھ ایسی میں ایسی سنت نہیں, بہت بڑی عظیم سنت ہے. نکاح میری سنت ہے, جس نے اس سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اب مجھے بتاؤ نکاح سنت ہے تو ڈی جے کہاں سے آ گیا, بینڈ واجا کہاں سے آ گیا, کھڑے ہو کے کھانا کہاں سے؟ اس پہ میں کسی دن جو نا پوری تقریر اسی پہ ہوگی, اور کسی کو بری لگے تو لگ جائے. رازق آپ لوگ نہیں ہے, رازق اللہ ہے. کل کے ہوتے ہوئے ابھی استعفیٰ کر دیا جائے. سبحان, حق بولوں گا, سبحان اللہ, حق بولوں گا. رازق اللہ ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. جو تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے, اگر وہ دو پہاڑوں کے درمیان ہیں تب بھی مل کے رہے گا. اور جو نہیں لکھا ہے, جو نہیں لکھا ہے تمہارے دو ہونٹوں کے درمیان ہے تب بھی نہیں ملے گا. رازق لوگ نہیں, رازق تو اللہ ہوتا ہے. تو اللہ کی راہ میں آپ ایک خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1 کے 10 عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. ملک ایران ہے, اس کے اندر ایک شہر ہے بصرہ. یہ چلیں انشاءاللہ وقت ہو چکا ہے. اب آپ سے گزارش ہے آپ عہد کر کے جائیں کہ آئندہ جمعوں سے جو ہے اذان سے پہلے ہم لوگ مسجد میں آئیں گے انشاءاللہ. پروردگار عالم عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.